بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة رضي الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور طالب زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اڑتا ہوا سمندر ہے. آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں وہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا. ایک آدمی نے علامہ بشیری سے کہا: اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بشیری نے کہا: ہماری مثال مصر کی اس گڑیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹری لے کر آئی تھی. کسی نے کہا تھا: اماں تیری اس گٹری سے بھی یوسف خریدا جائے گا؟ کہنے لگی: بات کسی کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون تھا، اسے میرا بھی نام آ جائے گا. تو قرآن بولتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مدینے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے. محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے. نبی اشارہ کرتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی گفتگو کرتا ہے قرآن بولتا ہے. صدیق قدموں میں آئے قرآن بولتا ہے، عمر قدموں میں آئے قرآن بولتا ہے، عثمان نے تلاوت کی قرآن بولتا ہے، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے قرآن بولتا ہے. اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال آپ کی قدروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. ماشاءاللہ. اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا. ہمارا نبی، نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے. کوئی نبی قوم کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی بستی کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی موضع کے لیے، مگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، تحت طوا کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی. تو قرآن بولتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے بعد چشمے نکل آئے. تو قرآن بولتا ہے: فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری، پانی کے چشمے نکل آئے. دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے. میرے دوستو، پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنا قرین قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے. پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں. پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنا جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بھی بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے. صحابہ نے بتایا: یا رسول اللہ، پانی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانی کا پیالہ لے کر آؤ. پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا. آقا نے نبوت کے ہاتھ اس پیالے میں رکھا تو ان کے انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے. تو قرآن بولتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. دعا کی قبولیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا: یا رسول اللہ، میری ماں کے لیے دعا کرے. آقا نے نبوت کے ہاتھ اٹھا کر فرمایا: اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. بس یہ دعا کرنا ہی تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے. کسی نے بازو پکڑ لیا اور کہا: اے ابو ہریرہ، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا: میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے. گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، دیکھا کہ ماں غسل سے فارغ ہو کر فرمانے لگی: اے ابو ہریرہ، جلدی کر، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر
میں جا کر کلمہ پڑھا دے. تو اسی بات پر قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میں اسی چند بات کو دیکھنے میں بتاؤں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.